سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، اساتذہ اعظام، مشائخ کرام، جامع مسجد عثمانیہ کے نمازیوں اور عزیز دوستوں، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو جنہوں نے پورا مہینہ اس مسجد کو آباد رکھا، 5 وقت کی نمازیں ادا فرمائی، تراویح میں قرآن کریم سنا. بالخصوص اس مسجد کے متولی جناب صفدر محمود معاویہ خان مگسی صاحب، اس مسجد کے خادم جناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب، ان کے صاحبزادے محمد نوید اقبال صاحب، اور میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جنہوں نے مجھ پر، میرے بچے پر اعتماد کیا اور اس کی کم سنی اور کم عمری کے باوجود مصلی پہ کھڑا کیا، قرآن کریم سنا. میں آپ سب حضرات کا، بالخصوص اپنے جامعہ کے استاد الحدیث حضرت مولانا قاری محمد بلال جلوی صاحب زیدہ مجدہم کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. جامعہ کے دیگر اساتذہ کرام کا میں شکر گزار ہوں جو بچے کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس مجلس میں تشریف لائے. ہمارے حضرت مولانا محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم استاد الحدیث، استاد التفسیر ہیں. مولانا رب نواز صاحب پورا مہینہ یہاں تشریف لاتے رہے. قاری محمد مبین صاحب ہمارے جامعہ کے استاد ہیں، بچے کو منزل تیار کرواتے رہے. مولانا محمد احمد صاحب، مولانا محمد مشتاق صاحب، مولانا ارشد علی صاحب، مولانا عزیز اللہ صاحب، مولانا محمد اعظم صاحب، آپ سب حضرات کا. قرآن کریم پڑھنا تراویح کے اندر کوئی آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر اس عمر کے بچے کے لیے. میں نے اور آپ نے پیچھے کھڑے ہو کر صرف نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور جو بچہ جو حافظ قرآن کریم سناتا ہے، بھئی بیٹھ جاؤ بچے، بیٹھ جاؤ، شاباش، دے کر بیٹھ جاؤ، شاباش. ذرا اس کی ذمہ داریوں کا اندازہ لگائیں.
نمبر 1 وہ دن بھر قرآن تیار کرتا ہے. نمبر 2 وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر اپنی منزل کی طرف متوجہ ہوتا ہے. نمبر 3 اس کی سوچ اور فکر اس طرف بھی ہوتی ہے کہ مجھے رکوع کہاں کرنا ہے، میں نے منزل کو تقسیم کیسے کرنا ہے 20 رکعتوں کے اندر. نمبر 4 یہ کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. نمبر 5 کہ مجھ سے نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. اس کا اندازہ آپ اس وقت لگاتے ہیں جب آپ سٹیج پر آ کے کھڑے ہوتے ہیں کچھ بولنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، یا کبھی کسی کو نماز پڑھانے کا اتفاق ہو تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا محسوس ہوتا ہے. بڑوں بڑوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں. یہ اللہ کی نصرت ہے اور قرآن کا معجزہ ہے کہ بچے بھی اسے پڑھتے ہیں، جوان بھی اسے پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی اسے پڑھتے ہیں، مرد بھی اسے پڑھتے ہیں، عورتیں بھی اسے پڑھتی ہیں. اور یاد رکھو قرآن کریم وہ کمال کا معجزہ ہے. جیسے آپ کو حافظ صاحب زیدہ مجدہم نے بتایا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، محبت فرماتے ہیں. تازی گھر والی فوت ہوئی ہے لیکن وعدہ ایفا فرمایا اور پھر بھی تشریف لائے. میں شکر گزار ہوں. قرآن کریم ایسا بڑا معجزہ ہے. اس معجزے کے ساتھ امت مسلمہ اس عالم کی بقا وابستہ ہے، حیات وابستہ ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے آپ پر صرف کتاب نہیں اتاری، ہم نے آپ پر روح اتاری ہے. اللہ نے روح اتارا. یہ کائنات کی روح ہے، یہ عالم کی روح ہے قرآن، یہ زمین اور آسمان کی روح ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن. اور روح جہاں نہیں وہاں زندگی نہیں، جہاں روح ہوتی ہے وہاں زندگی آتی ہے. میں اور آپ زندہ ہیں، ہمارے اندر روح ہے. کل کو ڈاکٹر آئیں گے، چیک کریں گے، بی پی 0، پلس ساکن 0، دل کی دھڑکن بند، موت آنی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. ہم جتنا موت کو بھول جائیں، آنکھیں بند کر دیں، سننا بھی پسند نہ کریں موت کا نام اور موت کا لفظ. آج ہماری تو یہی کیفیت ہے. ہم مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں موت نہیں آنی. اگر ہمارا ایمان ہوتا، ہماری فکر ہوتی، سوچ ہوتی کہ ہمیں مرنا ہے، ہماری موت ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہم اس طرح زندگی نہ گزارتے. ہم گرمی سے ڈر کر روزہ نہ چھوڑتے، ہم رات کی نیند کی کمی کے ڈر کے تراویح نہ چھوڑتے. آج دل دکھتا ہے کہ مسلمان کھلے عام سگریٹ پیتے پھر رہے ہیں رمضان المبارک میں روڈوں پر. دندنا کے لوگ رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا مرنا نہیں. قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تم جس قدر موت سے بھاگو، بھاگتے جاؤ، بچتے جاؤ اور موت سے چھپتے جاؤ، نہ بچ سکتے ہو نہ چھپ سکتے ہو، یہ آ کر رہے گی.
آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صحت مند بھی جا رہی ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بیمار بھی جا رہے ہیں، ہر کوئی وقت پورا کر کے جا رہا ہے۔ اب تو ہمارے جامعہ کا رخ پرلی طرف ہو گیا، یہ بچیوں کا مدرسہ بن گیا۔ 1991 میں جب یہاں مدرسہ منتقل ہوا تھا، جہاں اب بنات کا مدرسہ ہے، میری جوانی تھی، تیسرا سال تھا میری تدریس کا مجھے پڑھاتے ہوئے۔ اس وقت اس مسجد کے 6 یا 7 نمازی تھے، ان میں سے اکثر نمازی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس مسجد سے میرا قلبی لگاؤ 2 وجہ سے بھی ہے۔ ایک اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے اس جامعہ کے بانی اور میرے والد محترم حضرت مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک ساتھ ہے۔ اس مسجد کی آذان اور اس مسجد کی تلاوت کی آواز ان کی قبر تک پہنچتی۔ اور دوسرا اس وجہ سے ہے کہ وہ بھی اس مسجد کے نمازی تھے، اس مسجد میں جمعہ پڑھایا۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے سفتر خان صاحب کے والد محترم الحاج محمود احمد خان مگسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کے سبق میں تشریف لاتے تھے، حدیث کے سبق میں تشریف لاتے تھے۔ ایک دن ہمارے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، بے تکلفی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میرے والد صاحب سے فرمانے لگے کہ یہ جو پیچھے میرا رقبہ پڑا ہے نا، جتنا چاہو ناپ لو، 5000 روپے مرلے کے حساب سے، جب مرضی آئے مجھے پیسے دینا۔ ایسے اشارہ کیا، میں ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا ابا جی بالکل نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فکر تو ہمیں ہوتی تھی، بزرگ تو متوکل تھے، میں نے کہا ابھی بالکل نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اس جوان کا اخلاص تھا کہ جس طرف اشارہ کیا وہ ساری جگہ اللہ نے جامعہ میں تبدیل کر، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہاں جامعہ بنے گا، وہاں مدرسہ بنے گا۔ اور پھر فرمایا 10 مرلے جگہ میں کنویں کی مسجد کے ساتھ دیتا ہوں، وہاں مسجد بنا لو۔ ان کی زندگی میں یہ خواہش نہیں پوری ہوئی۔ آج آپ وہاں دیکھیں کہ 1000 کے قریب لوگوں نے آج جمعے کی نماز وہاں ادا کی۔ موت برحق ہے، موت آنی ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، مرو گے بھائی مرو گے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کے پاس جاؤ گے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ آگے صفت علم کی ذکر کی ہے، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، یہ نہیں فرمایا ثم تردون الی اللہ، اللہ کے پاس جاؤ گے، جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا اس ذات کے پاس جاؤ گے جو عالم الغیب والشہادہ، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس کے پاس جاؤ گے۔ تم زندگی میں کوئی چھپ چھپا کے کرو گے تو بھی وہ جانتا ہے، اعلانیہ کرو گے تو بھی جانتا ہے، خلوت میں جو کرو گے وہ بھی جانتا ہے، جلوت میں جو کرو گے رب وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم سرگوشیاں کرو گے رب وہ بھی جانتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر جو کرو گے یہ سوچ کر کرو، چھپ کر کر رہے ہو تو وہ جانتا ہے، سب کے سامنے کر رہے ہو تو وہ جانتا ہے، اس ذات کے پاس تم نے جانا ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ۔ آج ملاوٹ کرنے والا یہ سوچ کے ملاوٹ کرتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آج ڈاکہ ڈالنے والا اور چوری کرنے والا یہ سوچ کر یہ عمل کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں۔ آج رشوت لینے والا یہ سوچ کر رشوت لیتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ فرمائے مرنا ہے،
اور مرتے ہی اللہ کے پاس تم نے جانا ہے. اور اللہ کی پیشی آسان نہیں ہے دوستو. ایک جج کی پیشی لگ جائے نا، وزیر اعظم صاحب کو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہو. ایک کمیشن میں پیشی ہو گئی، خاندان کو پسینے چھوٹ گئے. اللہ کی پیشی آسان ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ ابھی حافظ صاحب بتا رہے تھے جبریل ڈر رہے ہوں گے، نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس گندے اعمال کے ساتھ پیش ہوں گے. یاد رکھو گناہ غلاظت ہے، گناہ نجاست ہے، گناہ گندگی ہے، اور قیامت کے دن یہ گندگی کھل جائے گی، نظر آئے گی. ہم تو یہ سوچ کر گناہ کرتے ہیں نا کہ ہوا اور ختم نہیں ہوتا. اللہ کی کرم نوازی ہے، اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. میرے عیب آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو مجھے آپ یہاں سے نکال کے بھگا دے، اور آپ کے عیب میرے سامنے ظاہر ہو جائیں تو میں منہ پھیر کے چلا جاؤں. وہ عیوب پر ستر کرنے والا ہے، ستار العیوب ہے. لیکن یہ عیب چھپے ہوئے ہیں دنیا میں. کل قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ جو ہم عمل کرتے ہیں ان کی شکلیں وہاں ظاہر ہوگی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. برائیوں کی بھی شکلیں ہیں، اچھائیوں کی بھی شکلیں ہیں. نماز کی بھی ایک شکل ہوگی، اور نماز کی کیا شکل ہے؟ خوبصورت ترین، عطر دبیز، معطر، مزین، حسین و جمیل، خوبصورت لڑکی. یہ نماز کی شکل ہوگی قیامت کے دن. حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے پہلے سرپرست تھے، بہت بڑے شیخ و مرشد تھے، پیر تھے. ایک مرید نے کہا حضرت میں نے خواب میں اکثر میں ایک لڑکی کو دیکھتا ہوں جو اندھی ہے بہت خوبصورت، اندھی ہے. تعبیر حضرت نے فرمایا نماز آنکھیں کھول کے پڑھا کرو. وہ واقعتاً آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا تھا. حضرت نے فرمایا آنکھیں کھول کے نماز پڑھا کرو، یہ جو تم لڑکی دیکھتے ہو یہ تمہاری نماز ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی جب قیامت کے دن اٹھے گا اپنی قبر سے تو اٹھتے ہی کیا دیکھے گا کہ ایک لڑکی اس سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں، اور اس کی شکل کیا شکل ہے کہ وہ انگلیاں کاٹنے لگ جائے گا، دیکھ کر حیران ہو جائے گا. اور وہ اس سے باتیں کر رہی ہے، اس کا دل بہلا رہی ہے. یہ قبر سے اٹھتے اس کو دیکھ کر کہے گا ارے تو کون ہے؟ تیری شکل تو شکل ہے، تیری عطر اور خوشبو کیا کہنے، تو ہے کون؟ وہ کہے گی تو پریشان نہ ہو، میں تیری نماز ہوں، میں تیری نماز ہوں. نماز بھی بولے گی قیامت کے دن. اور روزہ تو حضور نے فرمایا کیا، روزہ تو سفارش کرے گا، بولے گا بھی، سفارش بھی کرے گا. اس کا بھی ایک عمل ہے، روزے کا بھی ایک عمل ہوگا قیامت کے دن. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. قرآن کو بھی کتاب نہ سمجھو، قرآن بھی قیامت کے دن ایک جسد ہوگا، متجسد ہوگا، متکلم ہوگا، بول رہا ہوگا، اور قرآن بھی سفارش کرے گا. کیا سبحان اللہ قرآن کے کہنے، کیا کہنے قرآن کی. اس کی دوستی بڑی وفادار دوستی ہے، خدا کی قسم. قرآن سے بڑا مونس کوئی نہیں، غمخوار کوئی نہیں، وفادار کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ میں نے بات شروع کی تھی، آگے عرض کرتا ہوں. روح ہے، زندگی ہے. صرف روح نہیں، نور ہے. یہ نور بھی ہے، جسم میں نور بھر دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی. میں بات جو شروع کی ہے اس پر واپس آتا ہوں، بھول جاؤں تو یاد دلانا. آپ نے دعا فرمائی اللہم اجعل
नी नूरा, अल्लाह मुझे नूर वाला बना दे। वजअल अन यमीनी नूरा वअन शिमाली नूरा वमिन फौकी नूरा वमिन तहती नूरा, अल्लाह मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे ऊपर भी नूर कर दे, मेरे नीचे भी नूर कर दे। वजअल फी लहमी नूरा वफी असबी नूरा, मेरे गोश्त गोश्त में नूर कर दे, मेरे पट्ठे पट्ठे में नूर डाल दे, मेरे जिस्म की एक एक बोटी में नूर डाल दे, मेरे जिस्म की एक एक हड्डी में नूर डाल दे, मेरे एक एक उज़्व में नूर डाल दे। अल्लाह मुझे नूरानी बना दे, मुझे नूर वाला बना दे। और नूर क्या है? कुरान कहता है कुरान नूर है। लक़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से नूर आ गया, किताब आ गई। अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने तुम पर नूर उतारा है, कुरान नूर है। और हदीस देखो, हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह मेरे बाल बाल को नूर कर, मेरे आगे नूर कर, मेरे पीछे नूर कर, मेरे दाएं नूर कर, मेरे बाएं नूर कर। तो गोया माना यह हुआ कि अल्लाह कुरान को मेरी रग रग में उतार, मेरी बोटी बोटी में उतार, मेरी हड्डी हड्डी में उतार, मेरे रूह रूह में उतार, मेरे जिस्म के जर्रे जर्रे में कुरान उतार। आगे मेरे कुरान हो, पीछे मेरे कुरान हो, दाएं मेरे कुरान हो, बाएं मेरे कुरान हो, सामने मेरे कुरान हो, मेरे हर तरफ से कुरान ही कुरान हो। और मैं कुरान वाला बन जाऊं तो नूर वाला बन गया, मैं नूर वाला बन जाऊं तो कुरान वाला बन गया। अल्लाह मुझे नूर वाला बना दे, मुझे कुरान वाला बना दे। और ये नूर क़यामत के दिन काम आएगा, आमाल का नूर। ये जो नेकी है, जो नेकियां करते हो, इनकी शक्ल भी होगी, इनकी खुशबू भी होगी, इनकी खुशबू भी होगी क़यामत के दिन, इनकी रोशनी भी होगी। कुरान कहता है तुम जो कुरान वाले लोग होगे ना, ईमान वाले, अल्लाह हम सबको बना दे भाई, आमीन कहो। मेहमान उड़ाते हैं रमजान की, पता नहीं 1-2 बाकी हैं या 3 बाकी हैं, कितनी रातें बाकी हैं। मगरबी और मशरकी मुल्कों में तो अंदाजा यह है कि आज आखिरी रात है, शायद कल वहां चांद नजर आ जाएगा। और हमारी भी 2 या 3 आज समेत 2 रातें या 3 रातें, पता नहीं अगले साल नसीब हो ना हो। अल्लाह अकबर, क्या फरमाया, क़यामत का दिन होगा, नूरुहुम तस्आ बैना अयदीहिम, इन ईमान वालों का नूर आगे दौड़ रहा है, पीछे दौड़ रहा है, यूं लाइटें जैसे टार्च, तुम तो सीधा करते हो ना तो रोशनी दूर तक जाती है, और ये जहां से गुजर रहे हैं, नूरुहुम तस्आ बैना अयदीहिम, आगे व बिअयमानिहिम, इनके आगे इनके दाएं बाएं नूर दौड़ रहा है, चल रहा है नूर। और कुरान कहता है कुछ ऐसे भी होंगे क़यामत के दिन, दुनिया में नूर से महरूम रहे, नेकियों से, ईमान से, कुरान से दूर रहे, जिंदगी में कुरान नहीं आया, रहते इकट्ठे हैं, एक ही मोहल्ले में, एक ही शहर में, एक ही बिरादरी होती है बाद औकात। वो क़यामत का दिन होगा, इस बच्चे को बिठा दो, यहां बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बात करने दो। इकट्ठे रहने वाले अब वो क़यामत के दिन गुजर रही हैं। जब पहुंचेंगे ना पुल सिरात पर, पुल सिरात हक है, इन चीजों को सोचा करो। जहन्नम के ऊपर एक पुल है, ये पार करके उबूर करके जन्नत में जाना है ईमान वालों ने, और वही उबूर करेगा जो ईमान वाला होगा और नूर वाला होगा। नूर नूर के शोर तो करते हो, रट तो लगाते हो, काम तो कोई नूर वाला नहीं है हमारा, खाते सूद है और नूर नूर के हम नारे लगाते फिरते।
کاروبار ہمارا جوے والا ہے، کاروبار ہمارا سود پر مبنی ہے، زکات ہم نہیں دیتے، نمازیں ہم نہیں ادا کرتے، اور دعویٰ ہمارا نور کا ہے۔ سنو نور کن کے پاس ہوگا اور کون نور سے معروم ہوں گے، اور قیامت کے دن نور کی کتنی ضرورت ہوگی۔ یہ پل صراط پر اندھیرا ہو جائے گا، بالکل اندھیرا، وہاں کوئی ٹارچ نہیں، وہاں قرآن کا نور کام آئے گا، وہاں نماز کا نور کام آئے گا، وہاں روزے کا نور کام آئے گا، وہاں زکات کا نور آئے گا، وہاں حج کا نور آئے گا، جو تلاوت کرتے ہو تلاوت کا نور آئے گا، جو تلاوت تم نے سنی ہے اس تلاوت کا نور آئے گا، اور جو اعمال صالحہ کرتے ہو ان اعمال صالحہ کا نور آئے گا، اور یہ نور ہوگا ایمان والوں کے پاس۔ اور یہ جب پل صراط پہ پہنچیں گے تو نور کی وجہ سے چمک دمک ہوگی، جیسے کہ مرکری بلب لگے ہوئے ہوں، لائٹیں لگے ہوئے ہوں، اور یہ دوڑتے ہوئے جا رہی ہیں، اور پیچھے آ جائیں گے منافق، وہ لوگ جو قرآن سے دور تھے، نیکیوں سے دور تھے، وہ کہیں گے ارے میاں ٹھہرو، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرو، ہمارے پاس تو نور نہیں ہے، ہم نے تو کبھی قرآن پڑھا نہیں تھا، کبھی قرآن سمجھا نہیں تھا، کبھی قرآن کے دروازے پہ آئے نہیں تھے، مسجد میں گھسے نہیں تھے، نمازیں ادا نہیں کی، ہم نے تو کبھی اللہ اللہ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی دین کی بات نہیں کی، کبھی ہم نے اچھائی نہیں کی، تمہارے پاس سب کچھ ہے، انظرونا، ذرا ٹھہر جاؤ، ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہاری روشنی میں چل سکے۔ اعلان ہوگا کہ جاؤ پیچھے، ارجعوا فالتمسوا نورا، جا کے پیچھے نور لے کے آؤ۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے دنیا میں جا کے نور لے کے آؤ، یہاں نور نہیں ملتا، نور تو دنیا میں ملتا ہے قرآن کے ساتھ، نور تو دنیا میں ملتا ہے ایمان کے ساتھ، نور تو دنیا میں ملتا ہے اعمال کے ساتھ، نور تو دنیا میں ملتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ، نور تو دنیا میں ملتا ہے، نور حاصل ہوتا ہے بندوں کی خدمت کرنے کے ساتھ۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، دنیا میں جاؤ۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ پل صراط کے شروع میں جاؤ، انہوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، منافقین نے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ ان کو دھوکہ دیں گے، پیچھے جاؤ وہاں نور ہے، وہاں جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک تفسیر یہ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، دنیا میں جاؤ، فالتمسوا نورا، نور والے عمل کر کے آؤ تو نور ملے گا۔ یہ بیٹھنا مسجد میں ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اللہ انصاف والی ذات ہے، لا يستوي الظلمات ولا النور، هل يستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور نور برابر ہے؟ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، اعمال اور بدعملی برابر نہیں ہو سکتی، علم اور جہالت برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ محنت ضائع نہیں جائے گی۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں مت پریشان ہو، یہ تمہاری محنت رب نے ضائع نہیں کرنی، قرآن کا نور آئے گا وہاں انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، بشرطے کہ قرآن پہ عمل نصیب ہو جائے۔ استاد جی آگے تشریف لیں۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، تو بھائی جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا نور بھی ہوگا، ان اعمال کی روشنی بھی ہوگی، نور بھی ہوگا، اور ان اعمال کی خوشبو بھی ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، جس طرح اعمال کی خوشبو ہے ایسے گناہوں کی بدبو ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ بدبو ہماری چھپا دی، ورنہ تو کوئی گناہگار دنیا میں بیٹھنے کے لائق نہ ہوتا مجلس میں، وہ مخلوق کے ساتھ بیٹھ نہ سکتا۔ اعمال خوشبو ہی خوشبو، گناہ بدبو ہی بدبو، اعمال طہارت، گناہ نجاست، اعمال پاکیزگی، گناہ گندگی اور غلاظت کا نام ہے، اور یہ غلاظت قیامت کے دن کھل جائے گی۔
جو ہم گناہ کرتے ہیں قیامت کے دن یہ گناہ گندی شکلوں میں تبدیل ہو جائیں گے. جیسے نماز خوبصورت شکل میں بدل گئی ایسے گناہ گندی شکلوں میں بدل جائیں گے. اور سنو کہتے ہیں یہ جو بے حیائی ہے نا بے حیائی جانوروں میں سب سے بڑا بے حیا ہے خنزیر. تو بد کردار اور بے حیا لوگ قیامت کے دن خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے. وہ سور بن جائیں گے خنزیر بن جائیں گے. کوئی جانور حرام خور ہے گدھ حرام خور ہے کتا حرام خور ہے. کچھ جانور کتے بن جائیں گے. کچھ انسان قیامت کے دن جو حرام کھانے والے کتے بن جائیں گے. دنیا میں بنے قرآن نہیں بتاتا کونوا قردۃ خاسئین فجعل منهم القردۃ والخنازیر. کچھ کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا کچھ کو خنزیر بنا دیا تھا کچھ کو چوہا بنا دیا تھا. یہ کیا تھا؟ خنزیر کیوں بنے؟ بدعملی کی وجہ سے. کام خنزیر والے تھے اللہ نے خنزیر بنا دیا. کام بندروں والے تھے اللہ نے بندر بنا دیا. کام چوہوں والے تھے اللہ نے چوہا بنا دیا. کام کتوں والے تھے اللہ نے کتا بنا دیا. اور میں غلط نہیں کہہ رہا. ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کی جماعت بیٹھی ہے یہ سب حدیث کے اساتذہ ہیں. ایک حدیث آپ کو سنا دوں تڑپا دوں فکر مند کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں قرب قیامت میں کچھ لوگ بندر بنیں گے کچھ خنزیر بنیں گے. اب بھی بنیں گے. صحابہ نے پوچھا حضرت وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں یصومون ویحجون وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے حج بھی کرتے ہوں گے لیکن کچھ لوگوں کو رب قیامت کے قریب سور بنا دے گا خنزیر بنا دے گا کچھ کو بندر بنا دے گا. میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ وہ گانے سنتے ہوں گے. ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. مسجد کے دروازے پہ بھی ریڑھی والا کھڑے ہو کر گانے لگاتا ہے. خدا کا عذاب نہ ٹوٹے آندھیاں نہ آئیں تو کیا ہو. اللہ کی زمین پر کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ اس آسمان تلے کون سا گناہ ہے جس کے ہم مرتکب نہیں ہو رہے؟ یہ تو اس کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ورنہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے پہ آؤں تو ما طاقا علی ظہرہا من دابہ. انسان تو انسان ہے تمہارا کوئی جانور بھی زندہ نہ چھوڑو کوئی دابہ بھی زندہ نہ چھوڑو سب کو تباہ اور برباد کر دو. اور غلاظتیں اٹھیں گی. اور اس کا نمونہ ہوتا ہے بھائی مرنے کے بعد نمونہ ظاہر ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگیوں میں اعمال کرتے ہیں حضور کی دعا کے ہم مصداق بنتے ہیں. اللہم اجعل فی لحمی نورا وفی عظمی نورا وفی عصبی نورا واجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن امامی نورا وعن فوقی نورا وعن تحتی نورا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو نورانی بناتے. نور اتنا پیوست ہو جاتا ہے رگو ریشے میں مر کر بھی قبر میں صدیاں گزر جاتی ہیں ان کا جسم محفوظ رہتا ہے. نہ مٹی کھاتی ہے نہ کیڑا کھاتا ہے نہ مکوڑا کھاتا ہے نہ کوئی اور جانور کھاتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتاؤ. تم تو شراباد والے گواہ ہو. ان بوڑھے بوڑھے بزرگوں سے پوچھو. یہ ماسٹر عبداللطیف صاحب بیٹھے ہیں یہ قریب نصیر شہید کی قبر ہے. 9 مہینے کے بعد جب پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی ہوئی تھی میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہم اس وقت چھوٹے تھے سن 77 کی بات ہے اور مجھے یاد ہے اوپر شامیانہ لگا تھا. ہمارے والد صاحب اپنے ہاتھوں سے ڈیڈ باڈی نکالنے والے تھے. فرماتے تھے
کہ کفن بھی محفوظ تھا اور جسم بھی محفوظ تھا, کپڑے بھی محفوظ تھے, کپڑوں میں 1 روپے کا جو نوٹ رہ گیا تھا وہ 1 روپے کا نوٹ بھی محفوظ تھا. اور تو اور میرے ابا جی نے مجھے بتایا تھا اور سارا شہر اس کا گواہ ہے کہ جو گھڑی پہنی ہوئی تھی اس زمانے میں تو چابی والی گھڑی ہوا کرتی تھی, وہ گھڑی بھی محفوظ تھی, گھڑی بھی چل رہی تھی. یہ کیا ہے؟ کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو خراب نہیں ہوتے. چینی کو بند کر کے رکھ دو, سال کے بعد بھی اٹھاؤ کوئی بدبو نہیں ہوگی. گڑ کو بند کر کے رکھ دو, سال کے بعد بھی کھولو کوئی بدبو نہیں ہوگی. اور کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں اس گرمی کے موسم میں رات کو بغیر فریج کے رکھ دو, صبح سمیل ہوتی ہے, بدبو ہوتی ہے, اور تھوڑی سی دیر کر دو تو کیڑے پڑ جاتی ہیں. ارے اس جسم میں نور بھر دو اعمال کا, قرآن کا, پڑھو دن قرآن, رات قرآن, صبح قرآن, شام قرآن, نماز میں قرآن, قرآن والے بن جاؤ. جسم کے روح میں قرآن کو بھر دو تو اس قرآن کے بھر دینے کے ساتھ ایسے بن جاؤ گے کہ جسم تمہارا نہ کیڑا کھائے گا, نہ مکوڑا کھائے گا, نہ مٹی کھائے گی, اور نہ اس میں بدبو ہوگی. قبریں کھلیں گی تو شکلیں بھی محفوظ ہوں گی, خوشبوئیں بھی آ رہی ہوں گی. کتنے اللہ کے نیک. میں شجاع آباد کے آپ کو 5 واقعات بتا سکتا ہوں. ہمارے حضرت بیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت مولانا محمد عبداللہ بیلوی قطب الارشاد تھے, شیخ التفسیر تھے. وصال کے 25 سال بعد قبر بیٹھ گئی, لوگوں نے مٹی ہٹائی تو حضرت کا جسد بالکل محفوظ تھا. نصیر شہید کی میں نے آپ کو بات بتائی. ایک مسجد کا مؤذن طبی درخان والی, چلو میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں, مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا, وہ خود مستری ہیں, کہتے ہیں کہ مسجد کے قریب قبر تھی, مسجد کی توسیع ہوئی, قبر دب گئی, اوپر مٹی آ گئی. ہم سارے مستری اپنی بستی کے مستری جمع کر کے ان سے خدمت لے رہے تھے مسجد کی تعمیر کی. اینٹیں ختم ہو گئی, ہم نے اینٹیں نکالنا شروع کی, نکالتے گئے, مٹی ہٹاتے گئے, پتہ نہ چلا کہ نیچے قبر ہے. قبر کھل گئی تو دیکھا وہ جو مؤذن تھا مسجد کا 15 سال پہلے جو فوت ہو چکا تھا, ٹھیکیدار صاحب, اس کا جسد بالکل محفوظ پڑا ہوا ہے, جسم محفوظ پڑا ہوا. یہ کیا ہے بھائی؟ ان دیہاتی لوگوں کے پاس کوئی کیمیکل آ گیا ہے جس سے انہوں نے میت کی لاش کو محفوظ کیا تھا. کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اور اعمال کی اور بد عملی کی گندگی ہوتی ہے, نجاست ہوتی ہے, گناہ کی نجاست ہوتی ہے. جسم بھی گندا بدبودار مرتا ہے تو بعض اوقات ہمارے مشاہدے ہیں یہ بھی. ویسے تو قبر کا عذاب حق, ثواب حق, ہماری نظروں سے اوجھل ہے, وہ برزخ کا عذاب ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, کبھی کبھی اللہ دکھا بھی دیتے. اس میں ایمان بالغیب لانا ضروری ہے. ہم قبریں کھولے ہمیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ برزخ ہے, اور برزخ کا معنی ہی اوٹ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے. ملتان میں قبر مر گیا تو قبر سے دھاڑ دھاڑ کی آواز آتی تھی. لوگوں نے نام ہی رکھ دیا دھاڑ دھاڑ شاہ. کیوں؟ ابو بکر عمر کو گالیاں بکتا تھا, صحابہ کو سب بکتا تھا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک آدمی مر گیا, اس کو لوگوں نے دفن کیا, کسی ضرورت کی وجہ سے قبر کشائی کی ضرورت پیش آ گئی, آگے اس کی میت ہی نہیں تھی, جنت البقیع میں مدفون ہوا, آگے میت نہیں ہے, کسی اور کی میت وہاں پڑی ہوئی ہے, اور وہ کوئی خاتون ہے. بڑی پریشانی ہوئی, یہ کیا ہوا؟ مدینہ منورہ میں پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی نے میت کو دیکھا, اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ فلاں علاقے کی خاتون ہے, اس کا باپ عیسائی ہے, اس نے کلمہ پڑھا تھا, وہ وہاں فوت ہوئی, عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہوئی, اور وہ ملی جنت البقیع میں. یہ یہاں فوت ہوا, دفن ہوا, لیکن لاش غائب ہے. کیا ہوا؟ لوگ اس کے گھر گئے, بیوی سے پوچھا کہ بتا کیا کون سی ایسے اعمال تھے تیرے شوہر کے
کہ اس کی لاش ہی غائب ہے. بیوی کہنے لگی طبیعت کا سست تھا, کاہل تھا, ایک دن اس پہ غسل فرض ہو گیا, سردی کا موسم تھا تو غسل نہیں کیا. کہنے لگا کہ عیسائیوں کا دین اچھا ہے, اس میں غسل نہیں کرنا پڑتا. بس اللہ کو اس جملے سے اتنی ناراضگی آئی, مرا. عیسائیوں کی بچی نے کلمہ پڑھا تھا, وہ جنت البقیع میں پہنچ گئی, یہ جنت البقیع میں دفن ہوا اور عیسائیوں کے مذہب کو پسند کیا, یہ عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچ گیا. گناہوں کی نحوست, غلاظت, گندگی ہے, اور قرآن کی نورانیت ہے, اعمال کی نورانیت ہے. تو بھائیو, میں بات دور چلی گئی بات, میں بھی خود تھکا ہوا ہوں, 2 راتوں سے نہیں سویا. قرآن روح ہے اور روح سے زندگی ہوتی ہے, روح نہ ہو تو زندگی ختم. ایسے ہی قرآن ہے تو یہ دنیا ہے, جب اللہ قرآن کو اٹھا لیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی. جو دنیا میں زندگی چاہتا ہے قرآن کے ساتھ جڑ جائے, اس کو زندگی کا مزہ آ جائے گا. جس کی زندگی میں قرآن نہیں, اس کی زندگی میں, وہ زندگی میں مردہ ہے, وہ چلتے پھرتے مردہ ہے. اور جس کی زندگی میں قرآن آ گیا, وہ مر کر بھی اللہ اس کو زندہ کر دیتے. ترمذی کی روایت ہے, صحابہ کرام نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا سفر میں. مغرب کی نماز کے بعد روزانہ ہی وہاں سے کہیں سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز شروع ہو جاتی. دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے, کو بندہ نظر نہیں آتا, قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. واپس آئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ نے ارشاد فرمایا, میاں یہ جو آواز آ رہی تھی جہاں تم نے خیمہ لگایا وہاں ایک قبر ہے, اس قبر سے آواز آ رہی تھی. اس لیے کہ جو سورہ ملک کو پڑھتا ہے, سورۃ الملک مانعہ ہے, قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے. اس کے پڑھنے والے کو اللہ قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں. یہ ملک پڑھا کرتا تھا, اللہ نے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز جاری کر دی. ترمذی کی روایت, یہ علماء پڑھا کے بیٹھے. وفادار دوست ہے قرآن, قرآن حیات ہے, اس کے ساتھ دل لگاؤ. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مدرسہ یہاں بچوں کا تھا, اب بچیوں کا ہے, اور جب بچیوں کا مدرسہ بنا تو اس محلے کی بہت سی بچیوں نے استفادہ کیا, کر رہی ہیں. میرا خیال میں شاید محلے کا کوئی گھر ایسا نہیں جس میں قرآن کی حافظہ بچی نہ ہو, مدرسے کی برکت سے. بعد بچے بھی حافظ بنے لیکن عالم نہیں بنے. میری محلے والوں سے یہ درخواست ہے, تم سمندر کے کنارے پہ بیٹھے ہو, پیاسے رہو تو اچھی بات نہیں. لوگ دور دور سے آ کر فیض حاصل کر کے جا رہی. ابھی ہمارا دورہ تفسیر ختم ہوا, آپ کے علم میں ہانگ کانگ سے بچے تھے, اسلام آباد سے تھے, کراچی سے تھے, لاہور سے تھے, کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا, دور والے علم لے لے کے جا رہے ہیں. تم کیوں معروم ہو؟ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ, حافظ بھی بناؤ. میرے دوست تھے مفتی سعید احمد جلال پوری شہید نور اللہ مرقدہ, ایک بات بڑی اچھی فرماتے تھے. کہتے تھے کہ اگر 4 بچے ہیں نا تو 3 بچے اپنی دنیا کی ضرورت کے لیے مختص کر لو, پڑھاؤ ان کو کالج, پڑھاؤ یونیورسٹی, جہاں چاہو ان کو لے جاؤ, کراؤ کاروبار, بزنس, تجارت. ایک بچہ تو قرآن والا بنا دو, 3 تمہیں دنیا میں کام آئیں گے, اور یہ ایک تو قیامت کے دن تمہیں, تمہاری گھر والی کو, تمہارے سارے خاندان کو کام آئے گا. یہ تمہاری دنیا کی ضرورت پوری کریں گے. جس کو حافظ عالم بناؤ گے انشاءاللہ یہ تمہاری قیامت کے دن کی ضرورت کو پورا کرے گا. جڑ جاؤ, ادارے کے ساتھ وابستہ رہو. قرآن کی مثال اور ادارے کی مثال قلعے کی ہے. علماء نے مثال لکھی ہے قرآن کی. باہر چور ہے, ڈاکو ہیں, قاتل ہیں, جان کا خطرہ ہے, عزت کا خطرہ ہے, تو گھس جاتے ہو قلعے میں, دروازے بند, محفوظ ہو گئے. پہلے زمانے میں بڑے بڑے کوڈ ہوتے تھے, قلعے ہوتے تھے.
جب خطرہ ہوتا تھا تو راشن پہلے سے جمع ہوتا تھا، لوگ مہینہ مہینہ بھی نہیں نکلتے تھے. چور ڈاکو سے محفوظ ہو گئے. دنیا میں شیطان کے فتنے سے، کفر کے فتنے سے بچنا ہے، قرآن اور مدرسے کے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو، جڑ جاؤ. نہ کوئی ڈاکو ایمان چھین سکے گا، نہ کوئی ڈاکو آپ سے دین چھین سکے گا. آج جان کے بھی ڈاکو بے شمار ہیں، ایمان کے بھی بے شمار ڈاکو ہیں. یہ جتنے ٹی وی چینل کھلے ہوئے ہیں ان سب پہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. میں ببانگے دول کہہ رہا ہوں، ڈاکو بیٹھے ہوئے. افطار کا وقت اور لڑکیاں ہیں انعام کے لیے مردوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. پردہ ختم، حیا ختم، شرم ختم، اور ٹی وی اینکر سے چیزیں چھین رہی ہیں. مرد اور عورتوں کا بے محابہ اختلاط، بے حیائی کی باتیں افطار کے وقت میں. اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. بڑا شیطان بندھا ہوا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے شیطان کھل گئے. سحری کے مبارک وقت میں بے حیائیاں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، ان مدرسوں کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا، اللہ رزق بھی عطا کریں گے. میں آپ سب حضرات کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. کل انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر اڈے والی مسجد میں، پھر محمدی مسجد ہاؤسنگ کالونی میں بات ہوگی، بقیہ باتیں وہاں کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد